بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے صبر کے بارے میں۔ ہم معاشرے میں صبر جو عربی میں صبر ہے اسی کے معنی ہم اردو میں بھی لیتے ہیں صبر، یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں صبر کرنا تو وہ اس کو عربی اور اردو کا مسئلہ نہیں ہے۔ صبر جو ہے اردو میں بھی صبر کہا جاتا ہے اور عربی میں بھی۔ 3 پورشنز ہیں صبر کے، اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، جن میں سے آج پہلے پورشن پہ ہم بات کریں گے۔ وہ 3 پورشن کون کون سے ہیں میں سب سے پہلے آپ سے وہ ڈسکس کروں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو سب سے پہلا سوال کسی بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ صبر کیا ہے، واٹ از صبر۔ سیکنڈ، صبر نفس یعنی کریکشن، اپنی نفس کی کریکشن، اپنی اصلاح کرنا، یعنی اپنی ویکنسز پر اصلاح کرنا، ان ویکنس کو کنٹرول کرنا، یہ پہلا پورشن ہے جس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ دوسرا پورشن ہوتا ہے، یعنی جو انسان پہلے پورشن میں محنت کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پھر دوسرے پورشن کے قابل ہوتا ہے۔ وہ دوسرا پورشن ہوتا ہے اصلاح کے بعد تبلیغ کرنا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ کسی کو تبلیغ کریں، جس میں صبر کا بہت ہاتھ ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کو پہنچانا، اور اس کام کے لیے صبر کی بہت ضرورت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تک صبر کرنا، جب تک اللہ کا رسول کا دین دنیا میں معاشرے میں پریکٹیکل فارم میں نظر نہ آئے، عملی طور پر اسٹیبلش کرنا بھی اور لوگوں کو کرانا بھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کی راہ میں ہر قسم کا جہاد کرنا۔ یہ تبلیغ کے بعد کی بات ہے، کیونکہ جب آپ اوپن اینڈ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنے والے ہیں، تو دنیا میں بہت سارے دوست، دشمن، ہر قسم کے لوگ آپ کے لیے اچھے بھی بات کرتے ہیں اور خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، چاہے وہ محاذ جنگ ہو، میدان جنگ ہو، جیسا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اور اللہ کے دین کو اسٹیبلش کیا، جنگیں بھی لڑی، ایگریشن نہیں کیا، ڈیفنس کیا، اس میں تکالیف کو برداشت کرنا، اس کو ہم صبر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ان تینوں پورشنز کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جس انسان نے اگر اپنی نفس کی اصلاح میں ہی صبر نہ کیا تو وہ تبلیغ پہ کیا صبر کرے گا، اور جس نے تبلیغ پہ صبر نہیں کیا تو وہ تلوار کی جہاد سے میدان جنگ میں کیا صبر کرے گا۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلا جو پورشن ہے، جو سب سے ڈیفیکلٹ بھی ہے، کہ کوئی بھی انسان، جیسے میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو آرام سے دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے 500 لوگ بیٹھے ہیں، مگر میں اپنے اندر بہت کم دیکھتا ہوں، اپنے اندر کی چیزوں کو بہت کم دیکھتا ہوں۔ اس لیے صبر نفس، تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کر سکتے، اللہ کا کام تو بہت دور کی بات ہے۔ عام معاشرے میں انڈرسٹینڈنگ آف صبر کیا ہے؟ انسان، اب دیکھیں، عام معاشرے میں ہم نے کوسچن آنسر روڈ پر لوگوں سے پوچھے، انسان بے کس اور بے بس اور مجبور ہو کے بیٹھا رہے اور ظالم ظلم کرتا رہے، زیادتی کرتا رہے، آپ آنسو بہاتے رہیں، خاموشی سے تکلیف کو جھیلنا، تو اس کو کہتے ہیں صبر ہے۔ یعنی انتہائی بے چارگی، بے بسی میں آپ کے بزرگ آپ سے کہتے ہیں میاں صبر کرو، صبر کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں۔ یعنی مظلومیت کی انتہا، آپ کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، بے بسی، بے کسی کا نام صبر ہے، ہمارے عام معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ۔ اور جب کہ قرآن میں صبر صفت ہے، ویکنس نہیں ہے، تو یعنی ہماری ویکنسز کا نام صبر پڑ گیا، تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہے کیسی بھی ہو۔
اگر کوئی بھی اولاد ہو، کسی کی بھی اولاد ہو، کسی تکلیف میں ہے، یا شادی کے بعد کی پرابلمز ہیں یا معاشی پرابلمز ہیں، کسی کی بھی تکلیف اٹھا رہی ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف اٹھا رہی ہے، تو ہمارے گھر والے اسے کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، اللہ اچھا کر دے گا، اللہ اچھا کر دے گا۔ تو کیا ہمیں اللہ کی رائے جاننا ضروری ہے کہ نہیں، کہ ہم جو صبر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یا ہم اس صبر میں کسی کو خراب کر رہے ہیں، اس کے حقوق زیادہ دے رہے ہیں، یا ایک غلط معاشرہ تصور دے رہے ہیں؟ تو ہمارے پوائنٹس کیا ہے؟ کیا ظلم سہنا اور تکلیفوں کو مسلسل برداشت کرنا صبر ہے؟ یہ کوسچن ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیوں لوگ تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں، چاہے کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، صحیح اور غلط سے بے نیاز، صحیح اور غلط کے اس سے بے نیاز ہو کر جو بھی تکلیف آپ کو پہنچے، چاہے صحیح ہو غلط ہو، اس پہ صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، جو عام معاشرے میں یہ بات اسٹیبلش ہے۔ جبکہ صرف اللہ کی صبر جو ہے اللہ کی عطا ہے، صفت ہے، انسان کی کمزوریوں پہ قابو پانے کے لیے، انسان کی کمزوریوں پہ قابو پانے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے، یعنی جس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ویکنیسز پہ بھی قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یتصبر یصبر اللہ، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ جو شخص صبر کرنے کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوشش کرے گا اس کو عطا کرے گا، یعنی یہ اللہ کی عطا میں سے ہے۔ آگے دیکھیے، وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ، اور جس کسی کو بھی یہ أَحَدٌ عَطَاءٌ خَيْرٌ، جس کسی کو بھی یہ چیز عطا ہوئی، خیر و اوسع من الصبر، اور صبر سے زیادہ بہترین اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی اور کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق صبر جس انسان کو کرنا آ جاتا